پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، اسی طرح سینٹ کے چیئرمین کو، بہت بڑی سیٹیں ہیں، اسی طرح قومی اور صوبائی اسمبلی کے سپیکرز کو، اور اسی طرح ہی وزیر اعظم کو با اخلاق، با کردار، بلکہ اگر میں کہوں صاحب کردار، یہ سارا کچھ ہونا عرفانہ ضروری ہے، ورنہ یہ جن سنگ بنیاد کی آپ بات کرتے ہیں نا، وہ بھی گلاس توڑا 12 آنے ہو جاتی ہیں، وہ بھی ٹائی فش ہو جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عزم کتنا پیچھے ہے، صحیح دیکھنا یہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اگر اب آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ مجھ سے کسی اداروں کی مثال پوچھنی چاہیں تو اس میں بھی ہزاروں مثالیں ہیں۔ آپ کے وہ ادارے جو بڑے سینسٹیو ہیں، مثال کے طور پہ میں اب پچھلی دفعہ بھی ہم نے جاتے جاتے ہیلتھ کی بات کی، سوشل ایشوز کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں فوج کو دیکھیں، ہم کہتے ہیں عدالت کو دیکھیں، ہم کہتے ہیں پرائم منسٹر کو دیکھیں، ہم کہتے ہیں سپیکرز کو دیکھیں، ہم کہتے ہیں ضمنی الیکشن کو دیکھیں۔ میں نے اب دیکھیں کل انسانی حقوق کا عالمی دن منایا گیا، اور میں نے کل کے شو میں بھی یہ بات کی تھی کہ کیا ہم بنیادی انسانی حقوق اپنی اسٹیٹ میں دے رہے ہیں، جبکہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اسٹیٹ بنی تھی، یہ وہ واحد اسٹیٹ ہے دنیا کی جو ایک نظریے کے تحت وجود میں آئی، اور اسے نظریاتی مملکت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ کیا ہم نے یہاں پر بنیادی انسانی حقوق دیے ہیں؟ ہمارا اسلام جن حقوق کی پاسداری کرنے کا ہمیں درس دیتا ہے، ہمارے حکمرانوں نے کیا؟ ایک تو بات قرآن حکیم، احادیث مبارکہ یا اسوہ حسنہ میرے نبی کا، اور اس کے بعد ہمارا آئین، مجھے یہ بڑی مستحکم چیز ہے۔ دیکھیں پہلی تو یونیورسل ٹروتھ ہے نا، ٹھیک ہے، پہلی تو رب کعبہ پہ ہم توحید ہماری، اور اس کے علاوہ سنت پہ چلنا، قرآن و سنت پہ چلنا، اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، لیکن ہمارا آئین بھی۔ اچھا آپ کو پتہ ہے ہمارا آئین کیوں ہمیں دیدہ زیب اور بڑا قابل غور اور قابل تقلید لگتا ہے؟ کہ نظریے کے تحت دنیا میں 2 جو ریاستیں ہیں وہ وجود میں آئیں، ایک کو ہم اسرائیل کہتے ہیں کیونکہ وہ کلیم کرتے ہیں، ایک ہم پاکستان ہیں جو جغرافیہ کی بنیاد پہ نہیں آئیں۔ اب میں آتا ہوں آپ کے اس ٹاپک کی طرف جو آپ نے انسانی حقوق کا کہا۔ دیکھیں 1 2 3 4 5 اور 6 آئین کی جو دفعات ہے چھوڑ دے، 6 کو آپ کو پتا ہے نا، یہ وہ والا چکا ہے کہ اگر کوئی صدر بھی غداری کرے تو اس کو تخت سے تختہ دار پہ لے آئیں۔ 6 کو تو ہم بھول ہی گئے۔ اب آپ دیکھیں 7 کو ہم بھولے نہیں ہیں، 6 کا بہت ذکر ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے، ذکر اس کا بھی ہوتا ہے، بلیٹن میں بھی کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے، بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم پروگرام میں بھی کبھی نہ کبھی ڈسکس کرتے ہیں، ہم بلیٹنز میں بھی ڈسکس کرتے ہیں، خبریں بہت ہیں 6 کے حوالے سے، 6 کی بات نہ کریں، ذکر بہت ہوتا ہے۔ عرفانہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اب آپ نے عمل کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، میں نے آپ کو صرف ذکر کی وضاحت کی ہے کہ ذکر ہم بہت کرتے ہیں۔ اب کچھ ذکر خیر، ذکر یار، ذکر انسانی حقوق اور ہو جائے، ٹھیک ہے، 7 سے لے کے 28 تک یہ جتنی بھی دفعات بنتی ہیں، غالباً 20-21 بنتی ہیں، ان سب میں انسانی حقوق ہے۔ اب آئیں ذرا اس کو 18ویں ترمیم کے تناظر میں دیکھتے ہیں، جو کارنامہ تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کا اور ان کے اس وقت کے سبھی جو اپوزیشن میں بیٹھے تھے سب کا، کیونکہ اس میں آمریت کے بت کو پاش کیا گیا نا، اس میں 58(2)B کو توڑا گیا، لیکن ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی۔ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں؟ انسانی حقوق یہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تعلیم، ایجوکیشن جسے آپ کہتے ہیں، اور اس کے بعد انصاف ہے، انصاف کی بات سے آپ نے شروع کی بات، اور تیسری بات ہیلتھ ہے۔ یہ 3 چیزیں جن ممالک میں انہیں ترقی یافتہ کہتے ہیں۔ آپ کے ہاں کیا ہے؟ شکر ہے اللہ کا کہ نعرہ مارا ہے میاں شہباز شریف نے کہ میری جنگ جاری ہے ان ادویہ کے خلاف جو جعلی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے اتنا باواز بلند کسی نے نعرہ نہیں مارا۔ اس میں بہت اچھی کنٹریبیوشن موجود ہے خواجہ سلمان رفیق کی، جو اس وقت وزیر صحت ہیں، اور ان کے پاس میڈیکل ایجوکیشن اور اسپیشل ہیلتھ ہے، اور ان کے ساتھ خواجہ عمران نذیر ہیں پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ پہ، جنہوں نے پولیو پہ بہت کام کیا۔ لیکن بات کیا ہے؟ 18ویں ترمیم کا میں نے کیوں تذکرہ کیا؟ میں یہاں دعویٰ کرتا ہوں آپ کی وساست سے، انسانی حقوق اس وقت تک نہیں مل سکتے جب تک صوبوں کو 18ویں ترمیم کے تحت پورے اختیارات نہ دیے جائیں، اور وہ سارے انسانی حقوق 7 سے 28 کی دفعات میں ہیں۔ باقی میں بات کو مکمل کروں۔ اب ہمارے ہاں نا عدالتوں کی بات کی ہے نا، لاہور ہائی کورٹ میں سیکٹری سیکٹری فارمیسی کونسل کے خلاف، جو ماہر ادویہ کی ماں ہے، کونسل ہے، اس کے خلاف کیس پڑا ہے، اور بڑا مضبوط کیس ہے، کسی محمد احمد نامی شخص نے پٹیشن ڈالی ہوئی ہے۔ اب آیا ڈریپ، جس کی جنگ شروع کی ہے شہباز شریف نے، اور اس جنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس جنگ میں
وہ کہتے ہیں کہ میں جعلی ادویہ نہیں رہنے دوں گا، لیکن ان کے اختیار میں نہیں ہے. وہ ڈریپ ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، جس میں محمد اسلم افغانی جیسا وہ شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس کبھی اس کمپنی کے شیئر تھے جس کمپنی کو شہباز شریف نے قاتل کمپنی قرار دیا تھا. یہ وہ قاتل کمپنی ہے جب ہمارے کارڈیالوجی پنجاب میں 20 لوگ مر گئے تھے، جس کی میڈیسن سے لوگ مرے تھے، اس کمپنی کو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب نے قاتل کمپنی قرار دیا. اسی کمپنی کے شیئر ہولڈر کو اٹھا کر کے قانون، اصول، ڈرگ ایکٹس، فارمیسی ایکٹس، ان سب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈریپ کو، DRAP کو، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے اس پرسن کو، شیئر ہولڈر کو جو ثابت شدہ ہے، اس کو ڈریپ کا سربراہ بنا دیا گیا، CEO بنا دیا گیا اسلم افغانی کو. یہ کہاں کا اصول ہے؟ مجھے بتائیں اسلم افغانی کا کام. یہ معاملات ختم کب ہوں گے نعیم صاحب؟ یہ معاملات کب ختم ہوں گے؟ اب ہوتا کیا ہے؟ انصاف کا ہے. اسلم افغانی کا کام مریض کو تقویت بخشنا ہے، یا مجھے بتائیے کہ دوا ساز اداروں کو؟ بالکل ٹھیک ہے. اب کلب آف 50 10 ملٹی نیشنل کمپنیز ہے اور آپ کی 40 دوسری کمپنیز ہے، انہوں نے ان کی انڈکشن کروائی. اور یہ وہ کمپنی جو قاتل کمپنی جسے وزیر اعلیٰ نے کہا اور جسے وزیر مملکت سائرہ افضل تارڑ نے ڈریپ کا چیئرمین رکھ لیا، ڈریپ کا CEO رکھ لیا، اس کمپنی کو پشاور میں سزا یافتہ قرار بھی دیا گیا، یعنی مجرم کمپنی کو رکھ دیا گیا. ڈرگ ایکٹ، فارمیسی ایکٹس کہتے ہیں کہ ایسی سیٹ پہ وہ بندہ نہیں آ سکتا جس کا ماں باپ یا کوئی رشتہ دار بھی ایسا بزنس کرتا ہو، کیونکہ یہ خدمت خلق ہے. انسانی حقوق کی بات کی تھی، میں پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا، آپ کی انسانی حقوق پہ لڑ رہا ہوں جو ابھی آپ نے خبر دی ہے کل جس کا دن بھی تھا. نہیں، میں آپ کا جواب بھی وضاحت سے اسی لیے چاہ رہی ہوں. اچھا، اب انسانی حقوق تو کہتے ہیں مریض کا خیال کیا جائے، جس کو 50 کمپنیز نے وہاں لگوایا ہو، جس کے خلاف عدالت سے فیصلہ آیا ہو جس کمپنی کے، اس کے شیئر ہولڈر کو آپ CEO لگا دیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے بھی ہٹ جاتے ہیں. سارے فارماسسٹ، ماہر ادویات جس کے پاس رجسٹرڈ ہے، وہاں ایک بندہ ایسا ہو، وہ سکول ٹیچر کا بیٹا ہو، اور وہ 78 میں ایک فارمیسی بنائے، 4 سالہ بچے کو پراپرائٹر بنا کے. آپ کو پتا سرکاری افسر نہیں کر سکتا، جس کے ہاتھ سے اسپتال سے جائیں اور عقب میں موجود میڈیکل سٹور سے ادویہ بھی بکے، جس کی 7-8 ارب کی میلوڈی اسلام آباد میں بلڈنگ بھی ہو، جس کی 3 فارمیسیز بھی چل رہی ہوں. پھر غور کریں، جس کا مہنگے ترین علاقے میں کئی ارب کا گھر بھی ہو. وہ فارمیسی کونسل کا سیکٹری، پاکستان فارمیسی کونسل کا سیکٹری AQ جوید، اس کو نیب نہیں پوچھتی. انصاف فراہم صرف عدالتوں نے نہیں کرنا، نیب نے کیا کبھی اس پہ سوچا؟ ایک میں آپ کو آخری بات کروں، ایک سیکٹری ہے، نیب تو یہ کہتی ہے کہ ہماری تحقیقات ہی بے مقصد ہو جاتی ہیں، ہمارے سارے معاملات ہی ختم ہو جاتے ہیں اگر عدالتیں صحیح فیصلہ نہیں کرتی ہیں. تو یہ تو بات پھر وہی ہو گئی کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے پہ اور دوسرا تیسرے پہ ساری بات ڈال رہا ہے. ہاں، اور آ جا کے یہ بات ختم کہاں ہوگی کہ ہمارے حکمران چونکہ کرپٹ ہیں، اس لیے. اچھا، یہ میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ پھر اس کا مطلب یہ کہ بات یہیں آ کے ختم ہوگی کہ لیڈرشپ کی کمی ہے، حکمران کرپٹ ہیں، اس وجہ سے. میں آپ کی انسانی حقوق کی بات کو ختم کرتا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب خواجہ سلمان رفیق کمر بستہ ہیں کہ جعلی ادویہ ختم ہو. جو میں نے آپ کو صورتحال بتائی کیا اس طرح ختم ہو سکتی ہے 18ویں ترمیم کے تحت ڈریپ صوبوں کو دے دے، فارمیسی کونسل صوبوں کو دے دے. میں ایک بات کروں، آج کل جو آپ کے سیکٹری ہیں، نیب ان کو کیوں نہیں پوچھتی جو ہیلتھ سیکٹری ہیں؟ ٹھیک ہے. جب جام صادق مرنے لگا تھا، گھنٹہ رہ گیا تھا، ان سے کوئی دستخط کروائے گئے تھے، ان میں ایک کاغذ رکھ کے ایک اس وقت کے ملازم نے کلاچی ریلوے اسٹیشن کے سامنے 40 کنال جگہ 99 ایئرز کے لیے لیز کروائی. وہ سرکاری ملازم ہے. اب مجھے بتائیں، مسلم لیگ نون کی حکومت میں وزراء اور ممبران قومی اسمبلی میں فرسٹریشن کا محاذ قائم ہے. بیوروکریسی اور نمائندگان، یہ جو منتخب نمائندگان ہیں، ان کے درمیان ایک محاذ قائم ہے. اب آپ کو کہیں کہ وزیر صحت جو مرکز میں بیٹھی ہیں وہ دیانتدار ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ان کے نیچے جب ان کا سیکٹری، ان کا جو ڈریپ کا CEO ہے، جب ان کی کونسل کا سیکٹری ہے. ایک بات میں ضرور آپ سے کرنا، اب انسانی حقوق آپ کے تار ہو گئے، ادارے کیسے مضبوط ہوں گے؟ نیب کہاں ہے؟ اور یہ خوشی جو عدلیہ چاہتی ہے، یہ انسانی حقوق کے زمرے میں یہ خوشی کہاں سے لیں؟ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، یا نیب سے، یا مر جائیں قاتل کمپنیوں کے ہاتھوں اور ان کے لوگ
ہمارے اوپر افسر بنے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس کی بات کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو اتنا سخت قدم اٹھانے کی بات کی ہے وہ پوری طرح سے کامیاب ہو پائیں گے؟ چلیں پوری طرح سے نہ صحیح، کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو پائیں گے، ہوں گے؟ میں آپ کو پتہ ہے پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ میں میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اکثر ہائپر کریٹیکل ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ہیلتھ کے معاملہ میں وہ سیریس ہے. سوائے اس کے کہ انہوں نے پرویز لائی کے کارڈیالوجی کو اس طرح ڈیولپ نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ اب انہوں نے چونکہ نوٹس لیا ہے تو یہ ایک سیریس نوٹس ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ دیر لگے گی نا، سارے ہاسپٹل ابھی ٹھیک نہیں ہوں گے. مجھے بھی پتا ہے کہ ہر جگہ اکوپمنٹس نہیں، مجھے پتا ہے پنجاب میں، پھر بھی پنجاب مثالی ہے، قابل تقلید ہے باقی صوبوں میں. خدا کا واسطے سے فارمیسی کونسل دے دے، ادویہ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے ڈریپ دے دے اور اسے پی ایم ڈی سی بھی دے دیں. اگر نہیں دیں گے تو آپ 50 سائرہ افضل تارڑ اکٹھی کر لیں، 50 شیخ ایوب کٹھے کر لیں، 50 اسلم افغانی اور 2000 آپ اے کیو جوید کٹھے کر لیں. انسانی حقوق کو پاش کر دیا جائے گا، بیوروکریسی کے حوالے سے کچھ بات کریں نعیم صاحب. بیوروکریسی نے جتنا نقصان پہنچایا ملک کو شاید ہی کسی نے پہنچایا ہو، لیکن اس پر کسی کی نظر نہیں جاتی. کیا وجہ؟ ہر ادارے کی بات ہوتی ہے، نیب کی بھی بات ہوتی ہے، ایف آئی اے کی بھی بات ہوتی ہے، عدلیہ کی بھی بات ہوتی ہے، فوج کی بھی بات ہوتی ہے. اب جو انسائٹ سٹوری جسے ہم کہیں گے میں عرض کر دیتا ہوں، نظر نہیں جاتی کسی. میں عرض کر دیتا ہوں. ریسرچ، فوڈ ریسرچ، وفاقی وزیر